الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم علماء کرام اور بھائیوں اور بہنوں، میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے منعقد کرنے والے ساتھیوں کا، احباب کا، اور خاص طور پر شیخ عبدالسلام صاحب کا کہ انہوں نے اس اہم موقع کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں ہر ایک کے لیے ایک خاص عنوان دیا گیا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا کہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اپنے عنوان کے اندر ہی کچھ باتیں اپنے وقت مقررہ میں رہتے ہوئے بتا دوں۔ قربانی کا تصور دراصل بہت قدیم، کوئی بھی شخص اپنے حصول مقصد کے لیے قربانی دیے بغیر وہ کامیابی نہیں پا سکتا، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ کسان ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، ہر ایک کو قربانی دینی پڑے گی۔ طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوران طالب علمی کھیل کود، لہو و لعب اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اس کے بغیر اونچی ڈگریوں کا حصول یا کامیابی اس کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھ لیں، ایک کسان ہے، اگر وہ موسم کی پرواہ کر کے گھر میں بیٹھا رہے، گرمی، بارش، دھوپ، چھاؤں وغیرہ سے، تو پھر وہ کبھی اچھی فصل کی توقع نہیں کر سکتا۔ اچھی فصل کاٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جائے اور اپنے کھیت، باغ وغیرہ کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں وہاں پر سینچائی یا جو بھی ہے اس سلسلے میں وہ محنت کرے۔ ایک تاجر، چاہے وہ بڑا تاجر ہو یا چھوٹا تاجر ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی اور جو اوقات وغیرہ ہیں اس کی قربانی پیش کرے۔ ایک چھوٹے سے ملازم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام پر وقت مقررہ پر پہنچے۔ مال کی ہوتی ہے، کبھی اپنی خواہشات کی ہوتی ہے، لیکن قربانی دینی پڑے گی۔ اور قربانی کا جو بہت ہی قدیم تصور سورہ مائدہ کے اندر، اگر آپ آیات 27 سے لے کر 31 تک، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا، اس کو اگر آپ پڑھ لیں، بلکہ میں گزارش کروں گا اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ سورہ مائدہ کا جو یہ حصہ ہے اس کو وہ گھروں میں پڑھیں اس مہینے کی مناسبت سے۔ خاص طور پر اس میں بہت سارے سبق ہیں، عبرت اور غور کے بڑے پہلو ہیں۔ اس میں ایک چیز جو میرے عنوان سے متعلق ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، جب انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی مسترد ہوئی، ریجیکٹ کر دی گئی، قبول نہیں ہوئی، اور اس کے بعد میں اس نے جو بات کی کہ قربانی کب اور کیسے قبول ہوتی ہے وہ ہمارے لیے غور طلب ہے۔ جو اس نے کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے، قانون الہی ہے، تمام عبادات کی یہ جڑ اور بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عبادت قبول فرماتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ انجام دی جائے، یا وہ انہی کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جو متقی ہوں۔ اور قربانی کے بارے میں بھی بات جو کہی گئی، جو یہ پروگرام کے شروع میں جو تلاوت کی گئی، اسی کا ایک حصہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ جو قربانی کا جانور، گوشت پوست، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ عز و جل کے پاس جس چیز کی اہمیت ہے وہ قربانی دینے والے کے تقوی اور اخلاص کی ہے، اور اسی تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور یہی چیز حجاج کرام کے لیے بھی کہی گئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ حجاج کرام جو دور دراز کا سفر طے کر کے وہاں جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا کہ تم زیادہ سفر توشہ اپنے ساتھ رکھو، اور جو بہترین توشہ ہے، پروویژن،
وہ ہے تقوی۔ اب یہ تقوی ہے کیا چیز؟ جو قربانی میں بھی مطلوب ہے، حج میں بھی مطلوب ہے، اور تمام عبادات کی یہ بنیاد ہے۔ صوم، آپ رمضان کے روزے رکھ چکے ہیں، اس میں جو بات کہی گئی لعلکم تتقون، کہ ان روزوں کے ذریعے سے تم متقی بن سکتے ہو، تو یہ تقوی جو تمام عبادات کی بنیاد ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری پوری زندگی اسی تقوی کے گرد گھومنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ایسے متقی بن جاؤ جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے، حتیٰ کہ اگر تمہاری موت بھی آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی، مگر اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا سونا، میرا جاگنا، یہ تمام چیزیں حکم الہی کے پابند، کہ کسی بھی لمحے اور کسی بھی وقت اگر میری موت آئے تو میں رسوا اور ذلیل نہ ہوں، کیونکہ وہ آدمی جو غیر متقیانہ زندگی بسر کرے اور اسی طرح سے اس کی موت آئے تو وہ خاتمہ بالشر ہوگا، اور یہی آدمی ذلیل ہوگا قیامت کے دن، رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کامیابی حاصل ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا میں متقیانہ زندگی بسر کریں۔ اب یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی دراصل کسی خارجی درخت سے اگنے والے پھل کا نام نہیں، یا کوئی جیسے یہ سمجھ لے کہ میں ایک خاص قسم کا لباس پہنوں تو شاید میں متقی بن جاؤں گا اس کی وجہ سے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری دراصل دل اور دماغ کی کیفیت کا نام۔ وہ آدمی متقی ہے جس کے دل اور دماغ میں اللہ کی خشیت اور محبت دونوں جمع ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ ڈر بھی رہا ہو، خوفزدہ بھی ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہو۔ یعنی دل اور دماغ کی جو کیفیت ہے اس کا تقوی سے تعلق ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو وہ آدمی چاہے ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا شعبان کا، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ کسی اور جگہ ہو، متقیانہ زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اور جب وہ متقی بن جائے گا تو اس کی چھوٹی سی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور وزن رکھتی ہے۔ یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ کیفیت کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، کمیت سے زیادہ، کتنی رکعت نوافل ہم نے پڑھے اس سے زیادہ یہ کہ کس کیفیت کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی اور کتنا ہم نے صدقہ دیا۔ اگر آدمی کی نیت ہو تو اتقی النار ولو بشق تمرۃ، تمرہ ایک کھجور کی قیمت کیا ہوتی، مگر اگر اخلاص سے دیا جانے والا یہ ایک کھجور وہی آدمی اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے تو یہی کھجور قیامت کے دن جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے۔ اب جہنم کی آگ اور ایک کھجور کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، مگر متقیانہ انداز سے دیا جانے والا یہ ایک کھجور جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو تقوی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ قربانی کا جانور کتنے لاکھ کا خریدا گیا، ابھی کچھ ممالک میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ابھی سے یہ کہنا شروع کیا کہ فلاں صاحب جو گاؤں کے ہیں انہوں نے 50 لاکھ کا ایک جانور خریدا۔ اب وہ 50 لاکھ کا جانور اتنی مرتبہ ٹی وی کے ذریعے سے اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ کیا یہ متقیانہ عمل ہوگا؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہوگا کہ اور پھر وہ ذبح کرنے سے پہلے پورے گاؤں میں اس کو گھمایا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب نے جو جانور خریدا ہے پورے گاؤں اور قرب و جوار میں اس قیمت کا کوئی اور آدمی نے نہیں خریدا۔ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی نیت سے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ قابل فخر ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے، ریاکاری، دکھاوا، شوونگ آف، تو پھر یہ سارے کا سارا عمل برباد اور ضائع جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ اللہ کے پاس ہونے والا نہیں۔ تو یہاں قربانی ہم سے کیا چاہ رہی؟ پہلی چیز تو ہم متقی بنیں،
اس کے بغیر ہماری قربانی چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ظاہری طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اور دوسری چیز، قربانی کی عید ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ ترک منکرات اور معاصی، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاسبل حد تک دور رکھے، بچائے رکھے۔ اسوہ ابراہیمی کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ میری گزارش ہوگی اپنے تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے، سورہ صافات میں جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا، اس کو کبھی آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری طرح کے بشر انسان تھے، ان کے دل میں بھی وہی جذبات تھے جو ایک انسان کے ذہن و دماغ میں ہو سکتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت، اپنے گھر بار وطن اہل و عیال سے محبت، یہ ساری چیزیں تھی۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، جسے ہم سن کر بھی بہت زیادہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہوا ہوگا، حالانکہ یہ ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت پیش فرما رہے ہیں۔ تو یہ کوئی فرضی بات نہیں، امیجینیشن نہیں، تخیل کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں یہ بات ہو چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ قربانی پیش کی۔ وہ جو ایک کلمہ ہے، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ جو رب العالمین ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، سپرد، سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا۔ تو حضرت ابراہیم نے اسلمت لرب العالمین، پوری زندگی گویا کہ اسی کے اطراف ان کی گھوم رہی ہے، گھر بار اس کو چھوڑنا پڑ گیا، والد ان کے مخالف، ملک چھوڑنا پڑا، دہکتی آگ کے شعلوں کی نظر ان کو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ ساری قربانیوں کے لیے وہ تیار ہو، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل اور اسماعیل کو علیہ السلام جس وقت اور جس دور میں وہ مکہ مکرمہ، جس کو قرآن کریم میں وادی غیر ذی زرع کہا جا رہا، یعنی ایسی ویلی جہاں انسان تو انسان، چرند پرند، حیوانات، مویشیوں کے بھی زندگی گزارنے کے بظاہر امکانات نہیں ہوں، وہاں ایک خاتون کو چھوٹے سے بچے کے ساتھ چھوڑنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، ہم اپنی مرضی سے اگر اپنے گھر سے کچھ دیر کے لیے نکلتے ہیں سفر پر، آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا سلام کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، حالانکہ سفر ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور چند دنوں کی بات ہے، واپس آپ آئیں گے، بظاہر یہی امکانات ہیں، مگر اس کے باوجود محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ یا بچی آ جاتی ہے سامنے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی ذرا آپ غور کیجیے۔ پھر دوسری طرف اسماعیل کو بھی دیکھیے آپ کہ وہ کس طرح کی قربانی کے لیے دونوں تیار ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلمت لرب العالمین کے اطراف یہ بات گھوم رہی ہے، اگر اللہ راضی ہو تو اس کے حکم کے آگے یہ قربانی بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو وہ بچہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا سہارا دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی بچے کو اگر ذبح کرنے کا حکم دے دیا جائے تو یہ ذبح تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے بھائی اور بہنوں کو تجربہ ہوا ہوگا کہ اپنے اگر بچے یا بچی کی طبیعت خراب ہو جائے تو شاید بچے کو اس کا احساس کم ہوتا ہے، اگر چھوٹا ہو تو ماں کے آنسو پہلے نکل پڑتے ہیں۔ اسی لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپریشن وغیرہ کے لیے، چھوٹی سی سرجری کے لیے بھی، تو عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ بچے کی ماں یا اس کے باپ کو آپریشن تھیٹر سے باہر کر دیا جاتا ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر دیکھیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا ایک سبب اس کی نفسیاتی جو اٹیچمنٹ ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ سرجن کوئی بھی آلہ لے اپنے بچے کے علاج کے لیے، لیکن اس سے پہلے ماں کا دل کٹے اور باپ کے آنسو نکل پڑے۔ اور یہاں پر
جو مطالبہ کیا جا رہا ہے بچے کو ذبح کرنے کا، ان کے دل پر کیا چھریاں چل رہی ہوں گی اس وقت، مگر وہ دونوں تیار ہو گئے کٹنے کے لیے اور دوسرے کاٹنے کے لیے۔ یہ کوئی فرضی یا ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقی قربانی تھی۔ اپنے ذات میں وہ دونوں نے یہ کام کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو محفوظ فرما دے۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے عنوان سے متعلق جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مومن بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا چھوڑ دے۔ مکہ مکرمہ جو کہ مقدس ترین سرزمین ہے، مگر دین کی سلامتی کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چھوڑ دیا کہ دین پر آنچ نہ آئے، چاہے مکہ چھوڑنا پڑ جائے، چھوڑ دیا۔ تو یہ جو قربانی ہے ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کم سے کم، یہ میں کہتا ہوں منیمم ریکوائرمنٹ، کم سے کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب قربانی کی عید ہم منا رہے ہوں تو کم سے کم یہ تو ارادہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی تو چھوڑ دیں، ہم بڑی قربانی تو بعد میں ہم کریں، بڑی جو محنت ہے وہ بعد میں ہم کریں گے اس کا مظاہرہ، لیکن کم سے کم جو ممنوع چیز ہے، خلاف شریعت کام ہم سے ہو رہا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کتنی حرام چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مگر اس کے باوجود ہم وہ کیے جاتے ہیں اور اس کی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ عصیان اور نافرمانی سے ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم قربانی کی عید منا رہے ہیں اور گناہ چھوڑنے کے لیے تک تیار نہیں، حرام چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، منکرات سے توبہ کرنے کے لیے تیار اگر نہیں ہیں، تو پھر بڑی قربانی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ قربانی تو پھر ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے گی، فیسٹیول، گوشت خوری کا ایک ذریعہ بن جائے گی، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ جبکہ قربانی یہ نہیں ہے کہ صرف اس دن ہم اچھا کھائیں، لذیذ کھانے اور پکوان سے خود بھی فیضیاب ہوں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں، یہ نہیں، یہ تو جزوی چیزیں ہیں۔ اصل وہ جذبہ ہے کہ یا اللہ میں تیری راہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے یہ، اس عزم اور ارادے کا کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے گناہ کو چھوڑیں گے، معصیت سے اجتناب کریں گے۔ اگر اتنا بھی ہم نے کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قربانی کے مقصد کو گویا کہ سمجھ لیا۔ اور یہی میری اس وقت گزارش ہے، کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اپنے وقت سے 2 منٹ بھی میرے زیادہ ہو جائیں۔ جو وقت مجھے دیا گیا اس کے اندر میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ اپنی جو خواہشات اور اپنی جو وہ چیزیں ہیں، وہ عادات اور وہ طور طریقہ جو خلاف شریعت ہو، کم سے کم ہم وہ چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ اگر اتنا بھی ہم چھوڑ دیں تو گویا کہ قربانی کے پہلے اسٹیپ کو ہم نے درست کر لیا اور پہلا قدم ہمارا صحیح سمت میں اٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، معصیت اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے اچھے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ